دین کی دعوت دینے والے مرد اور عورت کی روحانی طاقت 5 چیزوں میں ہے۔ دین کی دعوت دینے والوں کی روحانی طاقت 5 چیزوں میں ہے۔ سب سے پہلے دعوت و تبلیغ کیا ہے، جس کے بارے میں اللہ کا ارشاد، اللہ تعالیٰ کا حکم اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے وہ آپ کو بتائیں گے۔ پھر 5 روحانی طاقتیں آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اس شخص سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے لوگوں کو اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا اور نیک عمل کرنا اور وہ مسلمان ہو اور اس پر ثابت قدم رہے، یہ دعوت و تبلیغ کے بارے میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی دعوت دینا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ آیت نازل فرمائی، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی دعوت دینا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، مرد ہو یا عورت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے کسی ایک شخص کو ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ صحیح بخاری و مسلم شریف کی روایت ہے، اور دوسری حدیث ہے مسند احمد کی روایت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مرد اور عورت کا لوگوں کو دین کی دعوت دینا، لوگوں کو دین کی تبلیغ کرنا، اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے احکام بندوں کو بتانا، قرآن اور حدیث لوگوں کو بچانا، یہ بھی دعوت و تبلیغ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے کچھ لوگ ہمیشہ حق پر رہیں گے، وہ دعوت دیتے رہیں گے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے مسلمان ہے، مرد ہے، مسلمان ہے، عورت ہے، تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم دین کا کام کتنا کر رہے ہیں، دین کی دعوت کتنا ہم دے رہے ہیں۔ قرآن پڑھانے والے، حدیث پڑھانے والے، دین کا کام کرنے والے، یہ سب دعوت و تبلیغ میں آتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ محض کسی خاص جماعت یا تنظیم کا کام ہرگز نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے کہ اپنے دائرے میں دین کی بات دوسروں تک پہنچائیں۔ یہی انبیاء اکرام کا مشن ہے، یہی امت محمدیہ کی پہچان ہے، یہی دنیا و آخرت کی کامیابی کا راستہ ہے۔ دین کی دعوت دینے والے افراد کی روحانی طاقت 5 چیزوں میں ہے۔ نمبر 1، مسواک کا استعمال۔ مسواک جو منہ کی صفائی کے ساتھ دل کی روشنی بھی بڑھاتی ہے، دل میں ایک نور پیدا کرتا ہے۔ مسواک سنت ہے، مسواک سے اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے، منہ کو صاف کرنے والی اور اللہ کو راضی کرنے والی چیز ہے مسواک کا خاص اہتمام کرنا۔ نمبر 2، قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ ہر دن قرآن مجید جس کو پڑھنا آتا ہے وہ قرآن مجید کی ضرور تلاوت کریں، اور جس کو پڑھنا نہیں آتا قرآن مجید سیکھیں، یہ روحانی طاقت ہے۔ آنکھوں سے قرآن مجید کے الفاظ کو دیکھ کر پڑھنا دل پر اثر ڈالتا ہے۔ نمبر 3، ہمیشہ باوضو رہنا۔ ہمیشہ وضو کے ساتھ رہنے سے دل دماغ پاکیزہ رہتا ہے۔ طہارت دل و دماغ کو پاکیزگی دیتی ہے، ہمیشہ پاک رہنے سے دل دماغ بھی پاک رہتا ہے۔ نمبر 4، تہجد کی نماز کا اہتمام کرنا۔ تہجد کی نماز بندے کو رات کی تنہائی میں اللہ سے جوڑتی ہے۔ نمبر 5، نگاہوں کی حفاظت، آنکھوں کی حفاظت، آنکھوں کو گناہوں سے بچانا، آنکھوں کے گناہوں سے انسان اپنے آپ کو بچانا اور نگاہوں کی حفاظت کرنا، نامحرم کو دیکھنے سے بچانا۔ یہ نگاہوں کی حفاظت دل کو گناہوں سے بچاتی ہے اور ایمان میں نور بھرتی ہے۔ جس نے اپنی نظر کو قابو میں رکھا وہ ایمان کی مٹھاس چکھے گا، اسے ایمان کی لذت نصیب ہوگی اور اس کے دل میں نور پیدا ہوگا۔ یہ 5 دعوت دینے والے، دعوت و تبلیغ کے کام کرنے والے، دین کی دعوت دینے والے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے، قرآن پڑھانے والے، حدیث پڑھانے والے، جو بھی دین کا کام کر رہے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے روحانی طاقت 5 چیزوں میں ہے۔ مسواک کا استعمال کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا دیکھ کر، ہمیشہ باوضو رہنا، تہجد کا اہتمام کرنا، نگاہوں کی حفاظت کرنا۔ یہ 5 کاموں سے
انسان کو روحانی طاقت ملتی ہے، جس روحانی طاقت سے انسان جم کر، ڈٹ کر، استقامت کے ساتھ انسان دین کا کام کر سکتا ہے۔ یہ روحانی طاقت انسان کو دین کے کاموں میں معاون بنے گی، زبان پر اثر پیدا ہوگا، دعائیں قبول ہوں گی اور اللہ کے یہاں قرب حاصل ہوگا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان 5 چیزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔